الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. نہایت محبت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک. مولانا الیاس صاحب نے فرما دیا ہے کہ بہتوں کا ٹکٹ کٹ چکا ہے. ان ٹکٹ کٹے ہوئے لوگوں میں میں بھی. اللہ بچائے کہ میرا ٹکٹ کٹے. میں اپنے آقاؤں کی چوکھٹ سے وابستہ رہتا ہوں. یہاں سے جس کا ٹکٹ کٹ گیا اللہ بچائے. اب سنیے صاحب، درود شریف یاد ہو تو پھر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضور مجاہد ملت کو ملت کے لیے جہاد کرنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا. انہیں ریاست کرنے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. آرام اور تعیش کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی تکالیف کے صلے میں ان کو راحت ابدی عطا فرمائی اور یہاں کی قربانیوں کے صلے میں ان کو حیات جاویداں سے نوازا ہے. رفیقان ملت، مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کو میں اپنے عہد طالب علمی سے جانتا ہوں. مجاہد ملت نے میرا امتحان مختصر المعانی کا لیا ہے اور میں اس لیے ممتحن تھے وہ میرے، تو ممتحن ہونے کی حیثیت سے بھی میرے ایک استاد ہوئے. بہرحال مجاہد ملت سے میری عقیدت رہی ہے اور میں اس کے باوجود بھی چونکہ استاد دادا تھا وہ میری بڑی قدر کرتے، عزت فرماتے تھے اور میں بھی ذرا بے تکلف تھا، مگر ایسی بھی بے تکلفی نہیں جو آداب غلامی کی سرحدوں کو توڑ دے، بلکہ ایسی بے تکلفی تھی کہ بے جھجک جو بات چاہتا میں پوچھ لیا کرتا تھا. اور اس سلسلے میں یہ صاحب یہ آپ اگر کیمرہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ خود آ کے میری زیارت کر لیں قریب سے. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ مجھے اس میں جیل خانے میں جیسے بند ہوتا ہے کوئی مجرم، اس میں آپ مجھے بند کریں. یہ تصویر کشی کا مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ حرام ہے اور پھر حرام خود کریں اور اس میں ہمیں بھی شریک کریں. اللہ کی ناراضگی کا کام آپ اتنی مقدس وزن میں کریں اور ہم سے بھی وہی کام لیں. میرا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو غلط طریقوں سے بچنے کے لیے تنبیہات کرتا. رفیقان ملت، مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان ایک بارہا وہ ہاوڑہ اور کلکتہ آیا کرتے. کلکتہ تو کچھ کم مگر ہاوڑہ تو ان کے لیے بہت ضروری اسٹیشن تھا.
کیونکہ جدھر انہیں جانا ہوتا تو وہ ایک اسٹیشن ضرور اکثر و بیشتر ان کو اختیار کرنا پڑتا۔ ایک بار ٹوئس گارڈن کی مسجد میں آپ تشریف لائے، نماز کے بعد چند لوگ بیٹھے تھے، آپ تشریف فرما ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ہدایات اور نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ گرمی تیز تھی، اس لیے ایک بار آپ نے یوں اپنی آستین ذرا کھینچی، مجھے آپ کی کلائی کے اوپر ایک سفید داغ اتنا بڑا نظر آیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا؟ بے تکلف تو تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا حضور؟ پہلے تو ایسا کوئی نشان نہ تھا۔ فرمایا بڑی ہی متانت کی سنجیدگی، وہ متانت اور سنجیدگی کی مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس بار کی جیل کا انعام ہے۔ یہ اس بار جو میں جیل میں گیا ہوں اس کا یہ انعام ہے، یہ سند مل گئی ہے مجھ کو۔ میں نے کہا یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اتنا بڑا مرض لاحق ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں نہیں، یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک سند ہے کہ میں اللہ کے حضور اس سند کو پیش کروں گا کہ میں نے امت مسلمہ کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہیں اس کی یہ ایک سند میرے ساتھ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کا انداز فکر ایسا ہو وہ لوگ مجاہد نہیں تو کیا آرام طلب ہوتے ہیں؟ بلا شبہ حضور مجاہد ملت دین کے لیے اور اہل دین کے لیے جہاد کرتے تھے اور یکا و تنہا ہر میدان میں اس طرح سے اتر جاتے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے، قافلہ بنتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ یہ مجاہد ملت کے پیچھے پیچھے خود بخود علماء لپک لپک کر کے آتے تھے۔ اب مجاہد ملت جیسا کوئی مجاہد نہ رہا تو اب مکھی اور مچھر کو بھی کودنے کا موقع مل گیا، اور دیکھ لیا تھا کسی میڈک نے، میڈک بنگال میں بینگ کہتے ہیں اس کو، میڈک نے دیکھ لیا تھا کہ گھوڑے نے اپنے پاؤں میں نال لگوائی ہے، تو اس نے نال ٹھوکنے والے سے اپنی ٹانگ اٹھا کر کہا ذرا اس میں بھی ٹھونک دے، بڑے بڑے بہے چلے جائیں، اور یہ آئے ہیں لوگ چپدی کا شوربہ مجاہد ملت کے دربار سے، اسی لیے وہ محروم ہے، اور اسی لیے وہ نفسیاتی طور پر رادع درگاہ ہیں، اور عملی طور پر بھی لوگ دیکھ لیں کہ کیسے رادع درگاہ ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے۔ میں چھوٹوں کو منہ نہیں لگایا کرتا ہوں، میری ایسی عادت بھی نہیں ہے کہ میں چھوٹوں سے کوئی مقابلہ کروں، بہت میرے اوپر بھی کیچڑ اچھالے، مگر میں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ کتے بھونکتے ہیں اور کارواں چلتا ہے، بس میں نے جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ ذرا سوچو، ملک کے ججد 5 علماء نے باتفاق رائے ایک فیصلے پر دستخط کیا، تو وہ اس میں اگر بعد میں کوئی دستخط کرنے کے بعد مکر جائے تو اس کی بات میں نہیں کرتا۔ دستخط تو کیا اس نے، میری آنکھ کے سامنے دستخط کیا، اور میرے ہاتھ میں پرچہ تھا، اور میں نے اس پرچے پر یوں کہا کہ دستخط کیجئے، انہوں نے دستخط کر دیا، اور پھر اب اس کے بعد انکار کریں، انحراف کریں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس سے فیصلہ تو نہیں بدل جائے گا۔ ہاں وہ
فیصلہ کرنے والا حاکم بدل گیا، اس کو ریٹائرمنٹ مل گیا کہ اب وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اپنے فیصلے کے بارے میں وہ یہ کہتا کہ میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں، اس میں یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، تب ہم جانتے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے فیصلے پر دستخط ہی نہیں کیا یا وہ بالکل غلط ہے، میرا دستخط نہیں، تو یہ آنکھ میں دھول چونکنا ہے۔ ایک تو میں خود موجود ہوں، میرے سامنے فیصلے اجمالی پہ دستخط کیا، اور میرے ساتھ 3 مفتی اور تھے، ان کے سامنے بھی روبرو دستخط کیا، پھر اس کے بعد یہ تبدیلی اللہ بہتر جانے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ کوئی کہاں جا رہا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، مجاہد ملت کے ساتھ رہو۔ مجاہد ملت وہ ہیں کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ایسا بیان دیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا نہیں تو ایسا بیان نہیں دیا، فرمایا ہاں میں نے یہ بیان دیا اور ابھی کہو تو ابھی بیان دیا، یہی کیوں؟ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ، سچوں میں صدیقین میں شمار ہوتا ہے مجاہد ملت کا۔ میں نے یہی حال حضور حافظ ملت کا دیکھا کہ ان کے والد بزرگوار مولانا باقر علی خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی جامع مسجد مبارک پور میں، اور اس کے بعد جیل میں گرفتاری کا آرڈر آیا۔ حافظ ملت مولانا باقر علی صاحب اور 2-3-4 طلبہ گرفتار ہوئے۔ وکیل اقبال سہیل اعظمی مشہور شاعر بھی اور شاندار وکیل، اس نے 16 صفحے پر ایک جواب دہی تیار کی۔ اس میں لکھا جب باقر علی خان تقریر کر رہے تھے اس وقت میں وہاں موجود نہ تھا۔ حافظ ملت نے کہا یہ تو بات غلط ہے کہ حضرت صرف دستخط کر دیجئے، غلط ہے کہ کیا کہ میں کیسے ایک غلط بات پر دستخط کر دوں؟ میں جیل میں رہنا پسند کر سکتا ہوں مگر جھوٹ کا دھبا اپنے اوپر نہیں جانے کا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ ایسے ہی صادقین کے بیچ میں میری بھی تربیت ہوئی ہے۔ اب سنیے حضرت مجاہد ملت ایسے مجاہد ہیں سبحان اللہ۔ بنارس کے ایک مولوی صاحب جو دیوبندیوں سے بھی تعلق رکھتے تھے، ان کے نام کے اخیر میں لفظ اللہ آتا تھا۔ وہ جب مبارک پور کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا، اس کی ایک عظیم تعلیمی کانفرنس کا انعقاد تھا۔ ہندوستان بھر کے اکابر علماء سمٹ کر آ گئے تھے۔ مجاہد ملت سے سید العلماء بھی تھے، حضور مفتی اعظم ہند، آبرو اہل سنت، تاجدار دین و ملت تھے، اور حضرت اور اس طرح پر کتنے لوگ تھے۔ اسی موقع پر یہ خطبہ پڑھا گیا تھا۔ وہی خطبے کا ایک شعر مجھے اب تک یاد ہے، وہی گلوں کے تبسم کا رات سمجھے گا، وہی گلوں کے تبسم کا رات سمجھے گا، تمام عمر جو رویا ہو ایک ہنسی کے لیے، تمام عمر جو رویا ہو ایک ہنسی کے لیے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس موقع پر اسٹیج کی طرف بڑھے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان، بہت سے علماء،
بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے بیچ میں اسٹیج پر جیسے ہی قدم رکھا اور نظر پڑ گئی کہ فلاں بنارسی موجود ہیں، الٹے قدم واپس آئے کہ میں اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسہ کر لیتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے بھی میل ملاپ رکھتے ہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ اسٹیج پر آ ہی نہیں سکتا، یا وہ رہے گا یا حبیب الرحمن۔ کیا بات ہے! حضرت علامہ ارشد القادری یہ اسٹیج کے نظام کی ترتیب ان کے ذمہ تھی۔ انہوں نے ان کو پتا چلا کہ مجاہد ملت اس وجہ سے واپس آ گئے، فوراً ایک پرچے پہ لکھا۔ اب ان کے بھی وہ شاگرد ہوتے تھے اور اشرفیہ سے بھی تعلیم پا چکے تھے، مگر علامہ ارشد القادری نے لکھا کہ آپ فلاں صاحب آپ اسٹیج سے فوراً اتر جائیے۔ جب وہ اتر گئے اور مجاہد ملت کو خبر ملی کہ اب وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، تو پھر اب مجاہد ملت تشریف لائے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجاہد ملت صرف یہ نہیں کہ حافظ ملت سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا، حافظ ملت سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ قاضی پور کی جیل سے جب باہر تشریف لائے چھوٹے تو فوراً وہاں سے مبارک پور کا سفر کیا، اور ہم لوگ اپنی آخری گھنٹی ترمذی شریف حافظ ملت کی خدمت میں پڑھ رہے تھے کہ مجاہد ملت پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے سب لوگ کھڑے ہو گئے، مجاہد ملت بھی، وہ حافظ ملت بھی، مجاہد ملت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پہ بٹھایا۔ وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، نہیں آپ بیٹھیے، وہ نہیں آپ بیٹھیے۔ اب میں اس سے کیا میں اور وہاں کے میرے تمام رفقاء یہ نہ سمجھے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی سب سے پہلے اپنے اقربا کو دیکھتا ہے، مگر ان کے اقربا میں سب سے قریب حافظ ملت نظر آئے۔ اس لیے آپ حافظ ملت سے اتنا گہرا تعلق، مگر انہی کے اسٹیج پر ایک ایسا آدمی جو صلح کلیت کے زار میں ڈوبا ہوا تھا یا اس سے ملوث تھا، اس کو چھوڑ کر مجاہد ملت، وہ تعلقات اپنی جگہ، مگر مجاہد ملت کا منصب اپنی جگہ۔ حافظ ملت کو خبر ملی تو فرماتے ہیں وہ کیسے ہمارے اسٹیج پر آیا کہ مجاہد